نفسك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ریزڈ ہے آپ کے ماشاءاللہ. جی عظما تسکین آپ سنائیے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز کلیئر ہے میری؟ جی جی ابھی یہ آواز آئی ہے، میں نے کھولا ہوا تھا، ابھی آئی ہے. جی میں پڑھوں، سناؤں؟ جی اعوذ سائمہ باللہ جی من اس سے پہلے الشیطان آواز الرجیم. نہیں آ رہی تھی آپ کی. نہیں آ رہی اوکے آواز؟ تو کیا؟ ہلو ہلو. جی تو میں کلاس ریسٹارٹ کروں دوبارہ سے؟ جی شروع سے سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین. جی لاسٹ کلاس کے ہوم ورکس ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. رکوع اور سجدے کی دعا یاد کرنے کو دی گئی تھی. جی عظما آپ پلیز سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمت. پاک ہے ول عظیم قوت، عظمت کی، والعظم عظم والعظما عظما. والعظمہ، عظمہ. پاک ہے عظیم قوت، شاباش بادشاہی اور بزرگی والا اور عظمت کا مالک. الحمد للہ بارک اللہ فیکی. عظما آپ نے نماز میں پڑھ سکی آپ یہ دعا؟ جی جی میں نے دعا پڑھی ہے، پہلے بھی کارڈ دیا گیا تھا، اور یہ سجدے کی اور رکوع کی یاد کروائی گئی تھی، وہ بھی یاد کر لی الحمد للہ. الحمد للہ بارک اللہ فیکی. جی کرن سعید آپ یہی والی دعا سنائیں گی؟ السلام علیکم. جی باجی. وعلیکم السلام. جی الرحمن الرحیم. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم. والعظما عظما. شاباش الحمد للہ. اچھا کوئی اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ نے جب یہ نئی دعا یاد کر کے پھر رکوع اور سجدے میں پڑھی تو کچھ کیا فیل ہوا؟ کرن یا کوئی اور؟ سروت؟ اس باجی اس دعائیں پڑھتے نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی جب ہم پڑھ رہے تھے، بڑے شعور کے ساتھ پڑھ رہے تھے. جب نئی دعا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اور مزید نئی دعائیں پڑھتی ہوں میں، تو اس میں ایسا لگتا ہے ہمارا سجدے میں زیادہ خشوع ہوتا ہے. جی الحمد للہ بالکل یہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا جب نئی دعا یاد کی تھی اور پھر اس کو سمجھ کے جب پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے لاسٹ لیسن میں اللہ تعالیٰ کی قوت کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو دل سے پڑھا جا رہا ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے جناب، ہم آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا نام ہے المتین. ٹھیک ہے. اس کے معنی تو ہم سب کو پتا ہے کیا ہے. مضبوط، بہت مضبوط. پہلی آیت میں ہم آ جاتے ہیں سورۃ الذاریات آیت 56 57. ٹھیک ہے. اس سے کیا سبق حاصل کیا ہم نے اس کو پڑھ کر؟ جی عظما تسکین آپ بتائیے. المتین کو آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ کے باقی نام جو بار بار ہم جیسے ایک اسٹیج کی طرح چڑھ رہے ہیں، باری باری ایک ایک نام کے بارے میں سب ہم جان رہے ہیں، اسی طرح یہ اس ایک نام کا اور اضافہ ہوا ہے جو ہم لوگوں میں بہت زیادہ مضبوطی لایا ہے کہ ہمیں واقعی کس ذات کے اوپر یقین کرنا چاہیے اور کون سی ذات وہ مستحق ہے ہماری عبادت کی، جو ہمیں اسی سے مانگنا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہنا، صرف اپنے رب سے ایک لو لگانی ہے. تو یہ چیز ایک اندر جو پیدا ہو رہی ہے نا، یہ سب سے یعنی جتنا ہم لوگ سب کے رہتے تھے نا کہ ہم کسی کو یہ بتا دیں کچھ کر دیں، اب وہ کیفیت نہیں رہی ہے، اب بے چینی نہیں رہی. بس اب ایک یہ چیز رہ گئی ہے کہ بس اللہ سے مانگنا ہے، اور جو کچھ جی کہنا ہے، جو دکھ ہے سکھ ہے، وہ سب کچھ اللہ سے گزارش کرنی ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ طلب کرنا ہے کہ وہ اللہ وہ الحمد سنے. للہ بارک اللہ فیکی. ایک امید جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ جب بھی رزق، کسی قسم کی رزق کی کوئی بھی تنگی ہو تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قوت کے اوپر ریلائی کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ چیز ہم تک پہنچا کے رہیں گے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو. ٹھیک ہے. نیکسٹ 2 لائنز پہ ہم آ جاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی هو القوی المتین. جی اس میں آیا ہے نا الذی لا تنقطع قوتہ. اس کا بتائیں کہ اس سے کیا سمجھ آیا ہے. جی اسکا ہمدان. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے قوت وہ کامل ہے اور اس کو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یعنی کہ اس زمین و آسمان پر جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، قوت ہے، تو مضبوط ہے. اس لیے تو یہ یعنی سسٹم چل رہا ہے اور سب کچھ اپنے یعنی کہ دائم ہے اور قائم ہے یہاں پہ ہر چیز یونیورس میں بھی. ٹھیک ہے. اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اب اس میں اور بھی اس کے ساتھ جو ہے نا دو چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ام حبیبہ آپ بتائیں کہ اس کے آگے کیا بات آ رہی ہے. عربک میں ہی پڑھیے اس کو. ام حبیبہ یا شائستہ حفیظ. ولا جی ام تلحق حبیبہ فی افارہ مشقت ولا مشقہ. یمسہ لغوب. اس کو کوئی لاحق نہیں ہوتی لغوب. کوئی مشقت اور نہ کوئی تھکاوٹ نہ بوریت. جی اور نہیں پہنچتی اس کو کوئی تھکاوٹ اور بوریت. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی قوت والا ہو. یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اسی کا ری انفورسمنٹ ہو رہا ہے ہمارا. جی شائستہ حفیظ آپ کی ٹرن ہو گئی. صدف. جی باجی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نا جیسے کہ انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح کو فریش ہوتے ہیں، زیادہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. جیسے دن گزرتا جاتا ہے تھکاوٹ اور بوریت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر اللہ وہ ذات ہے وہ اتنا مضبوط اور شدید ہے کہ کبھی بھی اس پر نہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے نہ بوریت، اور نہ ہی کوئی اس کی طاقت کو کوئی روک سکتا ہے. جی وہ اپنے بالکل ہر کام شاباش. میں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. سہرش انصاری نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ اس کی ریڈنگ کریے. القوی الذی. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. القوی الذی لہ القوۃ التامہ ولہ القدرۃ المطلقہ الذی اوجد بقوتہ وقدرتہ الاجرام العظیمۃ العلویۃ والسفلیہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. الا باذنہ. الا الا باذنہ. باذنہ. اور الا یہاں پہ تھا باذنہ. باذنہ. ٹھیک ہے. اور یہاں جی پہ جو بس آپ نے پہلے پڑھا تھا بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. ٹھیک ہے. ایک دو جزاک جگہ اللہ تھے تو وہ کریکٹ تھا وہی یاد کی. جی آگے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا بات سمجھ آتی ہے. اب کوئی اور ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں. سہرش کے بعد حمیرہ طاہر. آپ یہ بتائیے کہ الاجرام العظیمۃ العلویہ کیا ہو سکتی ہیں اور سفلیہ کیا ہو سکتی ہیں. جی اس میں علویہ میں جو بتایا گیا نا اجرام، تو وہ بڑے بڑے سیارے یا سورج یا چاند جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے بارے میں. اور جو سفلیہ ہے وہ جو زمین ہے اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ مکمل یعنی ایبسلیوٹ قدرت ہے اس کی، اور جس نے اپنی قوت اور قدرت سے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جیسے پچھلے پیراگراف میں دیا کہ اللہ تعالیٰ شدید قوتوں والا اور اس کی قوت منقطع بھی نہیں ہوتی اور نہ اسے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ اسے کوئی مشقت. تو جی جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقین کریں کہ
اتنا مطلب اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں کہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہستی جس سے ہم مانگ رہے ہیں، اور جیسے کہ اس جو ہے نا ورڈ سے ہی جو اللہ کا نام ہے المتین، مضبوط، کی اتنی مضبوط وہ ذات ہے جس سے ہم مانگتے ہیں، تو ہمیں تو پریشان اور فکر مند ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بس میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، کہ جو اتنا مضبوط اور اتنی بڑی بڑی چیزیں جس نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں، تو وہی بات ہے کہ اس کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، مجھے ہمیں بہت موٹیویشن ہوئی ہے آپ کی بات سن کے حمیرہ، ماشاءاللہ آپ نے کتنی اچھی طرح سارا کچھ بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رخسانہ یاسمین، ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں، آپ پہلے ریڈ کریں اسے۔ رخسانہ یاسمین کر لیں، ورنہ پھر حدیقہ خطری کر لیں۔ ٹھیک ہے جی میں رخسانہ۔ ٹھیک وهو السبحان القوي المتين الذي يتصرف في ملكوت السماوات والأرض كيف يشاء کیف وبقوته شاء كيف کیف شاء شاء وبقوته وقدرته يتصرف بالظواهر والبواطن الذي نفذت مشيئته في جميع البريات لا يوجد حارب ولا يخرج عن سلطانه أحد فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ بارک اللہ فیکی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس میں ہم اگلے سے ہم لے لیتے ہیں، حدیقہ خطری آپ یہ بتائیے کہ تصرف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تصرف سے مراد پھیرنا، یعنی اپنی قوت کا پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی چاہے اپنی قوت کو پھیر سکتے ہیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اللہ کے پاس، وہ اپنی قوت سے اور قدرت کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ جس طرح پہاڑ ہیں، پہاڑ کے اندر اسے ظاہر اور باطن سب چیز کا پتہ ہے، پہاڑ میں کیا ہے، اوپر کیا نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے، سمندر میں، انسان میں۔ بالکل، شاباش۔ انسان کے اندر ہمیں خود اپنے جسموں کا نہیں پتا کہ اندر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر سے بھی چینجز نظر آ رہی ہیں، اور اندر کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ تو وہ کون سی آپ کو یاد ہے کہ ایک ذکر آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا گیا تھا کرنے کو کثرت سے، تو وہ بالکل اس پیراگراف کو پڑھ کے ابھی یاد آ رہا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا وہ۔ جی نور الہدا، آپ بتائیں گی؟ جی کوئی اور؟ ایک آپ کو کثرت سے ایک ذکر کرنے کا کہا گیا تھا، فائزہ ملک۔ جی لا حول ولا قوت الا جی یا مکلف بقلوبی صرف قلبی الی دینک۔ ٹھیک ہے، وہ دعا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بالکل وہ بھی ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی پھیرنے والا سوائے اللہ کے، اور نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کو بھی جب ہم پڑھیں، اس ذکر کو بھی جب ہم پڑھیں، تو ہم شعوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور یہ بہت ہی انسان کے اوپر جو ہے نا اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں اس ذکر کے۔ ٹھیک، اب ہم نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں، وہ سبحانہ القوی المتین۔ جی کس نے ریڈ نہیں کیا؟ شائستہ حفیظ، آپ نے ریڈ کر چکی ہیں آپ؟ جی نہیں ریڈ کیا ابھی تک۔ جی وهو سبحانه القوي المتين شديد القوة فلا يقف لقوته أحد ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أهلك سبحانه بارک اللہ الأمم۔ فیک، ماشاء اللہ۔ بس ہم 2 لائنیں ہی لے لیتے ہیں نا تاکہ باقی ساتھیوں کو بھی چانس مل جائے۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ان کے بعد ہے نور الہدا، آپ پڑھیے۔ ٹھیک ہے، یا شناز محمد آپ پڑھ لیجئے۔ باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ نور الہدا ہیں آپ؟ جی 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 باجی آگے پڑھوں؟ جی پلیز پڑھیے، آلکا سے پڑھیے۔ جی جی باجی۔ اہلک سبحانہ الامم التی کذبت الرسل
وعاقبهم بأشد العقوبات كقوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اس میں کیا ڈرنے کی بات، بہت زیادہ ڈرنے کی بات سمجھ آئی ہے؟ جی شناز محمد آپ بتائیں گی؟ اور کوئی بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ ٹائم دے دی. جی پلیز آپ بتائیے. میں بتاؤں؟ ٹائم جی پلیز بتائیے. جی اس میں امت کے لیے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ہلاک کی گئی امتیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جن قوموں پر انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، ان کی بات کو جھٹلا دیا تھا جو کہ اللہ کی بات تھی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بھیجا، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون. جی بالکل، اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھیجنے پر قادر ہے. یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے. جیسے اوپر آیا تھا نا سورۃ الذاریات میں، وہ پڑھ کے امید آتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام المتین پڑھ کے وہاں پہ. اور یہاں پہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کی صفت قوی شدید العقاب، تو یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پڑھ کے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑے نہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. جی شناز محمد آپ ریڈ کریے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن قدرته وقوته سبحانه انه يبعث الاموات بعدما مزقهم البلاء والعصفت بترابهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في القفاز ولجج البحار يوم فی يجمع الخفاری ہے نا، جی ولجج البحار. میرے پاس فی نہیں ہے. جی یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. جی اب اگلی ساتھی ان کے بعد ہیں بشرا اعظمی. آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو ہے آپ کو اللہ کی قوت کی بات کیا سمجھ آتی ہے اس یعنی پیراگراف؟ اللہ تعالیٰ، جی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے گا، ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. حالانکہ وہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن اس کی قوت، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ چیز کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. اور جبکہ ہوا اس کی مٹی کو لے جاتی ہے، لے اڑتی ہے، اور پرندے اور جانور اس کو نگل چکے ہوتے ہیں، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے وہ صحرا میں، سمندر کی گہرائیوں میں بھی وہ کہیں بھی چلی جائے، لیکن اللہ کی قدرت اتنی مضبوط، اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی چلی جائے. جی شاباش، بارک اللہ فیکی، الحمدللہ. جی آمنہ وخاص آپ آخری لائن پڑھیے. اللہم یا قوی یا متین انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام المتین مکمل کر لیا ہے. القوی اور المتین میں کیا ڈفرنس سمجھ آیا ہے؟ جی فرد مسعود. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. المتین تھا مضبوط، اور اس میں الولی میں ہے کہ دوست، مددگار، حمایتی، مولا، حفاظت کرنے والا اور سرپرست ہے. اچھا ہم جو ہے ابھی القوی کر رہے ہیں. القوی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اور المتین یہ ہم نے پڑھی ہے نا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
ان دونوں میں یہی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مضبوطی بیان ہوئی ہے اور ان کی طاقت کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاقت کے اللہ تعالیٰ کیا کیا جو ہے چیزیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے. مطلب جیسے ہم لوگ جب مر جائیں گے اور جب ہماری زمین میں ہماری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی تو وہ پھر دوبارہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ بھی سے ہم سب کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن ہم سب جو ہے دوبارہ اٹھیں گے. تو وہ اس چیز کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ القوی المتین ہے، ٹھیک ہے. اس میں لفظی معنوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی وردہ خالد آپ بتائیے، تھوڑا سا میوٹ جی. جی القوی جیسے اس کا ورڈ مطلب ہے بہت زیادہ قوت والا، طاقت والا، اور المتین بہت زیادہ اسٹرانگ، مضبوط. یہ ڈفرنس ہے. لیکن متین میں جی بتائیے، متین میں جیسے زیادہ لائک پاور کا جی بالکل زیادہ پاور کا جو ہے اس میں ایکسپریشن آتا ہے. قوت والا جو ہے القوی میں آ رہا ہے اور المتین میں آ رہا ہے بہت زیادہ قوت والا. اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں نا، دونوں جب ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا اس سبق کے اینڈ میں استاذہ نے ہمیں ایک دعا بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا. اب کوئی اور ساتھی شیئر کرے گا؟ خالدہ آپ کریں گی شیئر ایک دعا جو درد سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور جس کو یاد ہو؟ یہ یہاں پہ لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں ریڈ کر رہی ہوں کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں، بریکٹ میں ہے، اور جس کا مجھے ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں. تو استاذہ نے یہی بتایا تھا کہ جسم میں جب درد ہو تو وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا فرمائیں گے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی، اور اس میں طریقہ کار بھی ہے. ہوم ورک ہم سب کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا یاد کرنی ہے جس کو یاد نہیں ہے، اور اپلائی کرنا ہے یعنی عمل کرنا ہے اس کے اوپر. اگر کسی کو کہیں پہ درد ہو تو اسی طریقہ کار کے ساتھ جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے پہلے، پھر دوا کھانی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے درد سے محفوظ رکھے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کو ہمیں سکھانا ہے، دعا سکھانی ہے اور طریقہ کار جو ہے ہمیں بتانا ہے، جیسا کہ ہم نے خود ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا. ہم نیکسٹ لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. الولی، جی بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت ہی پیارا نام ہے. چیٹ پہ آپ اس کے معنی لکھیے الولی کے. جی دوست، مددگار، حمایتی، سرپرست، فرینڈ. میں ابھی ایک دو رہ گئے ہیں مانے. لیٹس سی کون بھیجتا ہے وہ. اور اس میں 2 معنی اور ہیں. دوست، مددگار، فرینڈ، پروٹیکٹر آ گیا، حمایتی، پروٹیکٹر، مولا. ویری گڈ، الحمدللہ ہمارے معنی کور ہو گئے ماشاءاللہ. بہت اچھی طرح آپ لوگ سنتے ہیں، لیسن کے نوٹس آپ لوگ اچھی طرح سے لیتے ہیں ماشاءاللہ. الولی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا نام جو ہے المولا بھی آتا ہے، جو کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے. میننگ دونوں کے سیم ہے. اس کا روٹ ہے واو لام یا. اور ولی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے ایسا ساتھی جس کے آپ کے اور جس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایسے ولی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم پہلی آیت پہ ہم آتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 257. جی اللہ تعالی کی ولایت کس کو نصیب ہوتی ہے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی ہم لیتے ہیں جواب عبد المعید سے.
جی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی عطا کر دیتا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور پھر وہ طاغوت جی اور شیطانوں سے بچ جاتے ہیں، اندھیروں سے ٹھیک ہے، نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، تو ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت؟ کیا خیال ہے؟ عبد المعید آپ بھی بتائیے۔ جی الحمدللہ، جی کوئی اور؟ جی امتیاز قاسم۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی جی کوشچن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کیا ہمیں نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ دوستی؟ انشاءاللہ، ہاں ضرور ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ دلیل یہ ہے، ہم یہ آیت ہے نا، کیونکہ سورۃ البقرہ آیت 257 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو ہم سب ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم جی سب کو اپنی ولایت نصیب کر سکتے ہیں۔ اور اس ولایت کا جو ہے سائن کیا ہوتا ہے، اس آیت کی کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی امتیاز قاسم میں شیئر آپ کروں؟ جواب دے رہی تھی۔ جی کون؟ اسکا ہمدان۔ اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب ولی بنتے ہیں تو ظلمات یعنی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، اور روشنی سے مراد ہے، نور سے مراد ہے دین کی سمجھ۔ تو اگر ہم یعنی کہ بھی کلاس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی ولی بن کے ہمیں ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ ہم اس کے دین کو سیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی بیٹھ کے۔ الحمدللہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے برعکس کون ہے؟ جو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء کون ہو جاتے ہیں؟ شیطان ہو جاتے، طاغوت ہو جاتے ہیں، یعنی تمام سرکش قوتیں اس میں آ جاتی ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ پل کر رہی ہوتی ہیں، وہ کھینچ رہی ہیں، وہ کس کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ اندھیروں کی ظلمات طرف لے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے اصحاب، استاذہ نے اس میں بہت روشنی ڈالی ہے۔ اصحاب کے کیا معنی آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ سنم آپ بتائیے۔ میں بتاؤں؟ میں بتاؤں جی ریشما؟ جی ریشما آپ بتا دیجیے۔ جی، صاحب، ساتھی، دوست اور ساتھ رہنے والے۔ اصحاب یعنی النار یعنی آگ کے ساتھی ہوں گے، اور آگ کی صحبت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے جو آگ کے ساتھی ہوں گے آگ کی صحبت کے ساتھ رہیں گے وہ۔ جی بالکل۔ اور کیا فیل ہوا تھا پڑھ کے؟ کوئی شیئر بہت کرنا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے بچائے۔ میڈم جی اللہم السلام اجرنی علیکم من میڈم۔ النار، ہم سب دعا مانگیں۔ جی پلیز شیئر کیجیے۔ السلام علیکم میڈم، میں بتاؤں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سنم آپ سنم، شیئر کیجیے۔ جی سنم شیئر کیجیے۔ جی آپ اصحاب کی جی آپ اصحاب کی معنی پوچھ رہی تھی، تو اصحاب وہ چیز ہوتی ہے جو ساتھ رہتی ہے، جیسے بیوی ہوتی ہے تو وہ صاحبہ ہوتی ہے، تو یہ اسی سے نکلا ہے اصحاب، جن کو ساتھ جی رہنے والی چیز۔ تو یہ بھی جو جی آگ میں ہوں گے نا وہ بالکل اس کے ساتھ ہوں گے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ السلام ہم سب علیکم، کو آگ کے… آواز آئی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سنم آ گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دعا مانگے، ابھی اپنے لیے مانگے، اللہم اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابھی آپ دل میں دعا مانگیے سب، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ جی اس کے بعد جو آیت آئی ہے سورۃ الحج آیت 78، اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ جی ڈاکٹر فاطمہ اشرف آپ بتائیں گی، یا وجیحہ صابر؟ جی ڈاکٹر فاطمہ۔ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، اس کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پھر وہی آپ کا دوست ہوگا، وہی آپ کا مددگار ہوگا۔ ہمیں اللہ کا مضبوط سہارا تھام لینا چاہیے، یعنی اسی کی اطاعت، اسی کی فرمانبرداری کرنی ہے، تاکہ وہ ہمارا دوست، ہمارا مددگار بن جائے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ وجیحہ آپ نے ابھی کس نے؟ ڈاکٹر فاطمہ نے جواب دیا۔ وجیحہ صابر آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا مضبوط سہارا کیسے تھامیں گے؟ وجیحہ نے ایک تو جواب ہم دیا یہ۔
अच्छा, वजीहा ये ने जवाब दिया। ओके ओके, डॉक्टर फातिमा अब आप बता दीजिए कि किस तरह से हम अल्लाह ताला का मजबूत सहारा थाम सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर हम इस चीज को देखें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हर काम में हम अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अपनी कोशिश करके अल्लाह पर भरोसा करें कि वही हमारे लिए इसमें सहारा बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। ठीक है, अच्छा, अल्लाह मतलब अभी अल्लाह पर भरोसा कैसे बढ़ेगा? अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अल्लाह ताला के यानी हम यानी अल्लाह ताला पर भरोसा उस वक्त बढ़ेगा कि हम सोचेंगे कि हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी या नाकामी ये सब अल्लाह के हाथ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर आपने सही कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि क्या अल्लाह के नाम पढ़ने के साथ साथ आपका भरोसा अल्लाह ताला पर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना? ठीक है, और एक एक तो ये सोर्स हो गया ना कि हम क्या करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को समझें और उन पर गौर व फिक्र करें। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लें। जब हम अल्लाह की किताब को भी मजबूती से थाम लेंगे तो हमारा भरोसा जो है अल्लाह पे बढ़ेगा। यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसी तरह से थाम रहे हैं ना, जब हम अल्लाह की किताब की तरफ पलट पलट कर जा रहे होंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो एक होमवर्क आपका ये है कि ऊपर वाली जो आयत है, उस्ताजा ने इसमें तर्जुमे की भी बात की थी ना, सूरतुल बकरा आयत 257, इसकी स्लाइड भी इंशाल्लाह ताला हम आपको आखिर में शो कर देंगे। अल बकरा आयत 257 का लफ्जी तर्जुमा हम सबको याद करना है इंशाल्लाह, और अगली क्लास में इंशाल्लाह ये सुनेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अल्लाहु तबारक व तआला हुवल वली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा वली है। पहले हम इसकी अरबिक लेंगे जी। आसमा ताहिरा। अरबी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, इस वक्त मैं हरम में बैठी हुई हूँ तो मैं सिर्फ लेसन सुन सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं तकरीबन 2 क्लास पहले मैंने बताया था, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जो ना क्लास यहाँ लूंगी। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वाली पढ़नी है? सेकंड पैराग्राफ कौल अल्लाह ताला। जी, फर्स्ट पैराग्राफ पे हम आयतों के बाद आपके पास किताब है? अच्छा, आप जी स्क्रीन पे बाजी देख मेरे पास है। जी ठीक है, पढ़िए। कौल अल्लाह ताला अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति। इसके बाद वाला पैराग्राफ जी सॉरी, आयत अल्लाह बीच में कट गई। आप इसके बाद आयतों के बाद जो है ना, अल्लाहु तबारक व तआला हुवल वलियुल लज़ी। ओके, अल्लाहु तबारक व तआला हुवल वलियुल लज़ी यतवल्ला इबादिहिल मुमिनीना बिऔनहु व तौफीकहु बिऔनिही व तौफीकिही व यतवल्लाहुम बिल अनायति वल हिफाज़ति व यहफिज़ुहुम मिन अन यस्तफ़ज़िहुम आदाउहुम यस्तफ़िज़्ज़हुम आदाउहुम अन दीनिहिम औ यसुद्दूहुम अन इत्तिबाइ नबिय्युहुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सफर के बावजूद आपने इतना अच्छी आपकी कोशिश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सफर को, आपके उम्रे को, आपकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी जी, बुक मेरे साथ ही होती है, हालांकि पिछले 2 लेसन मेरे मिस हो गए हैं, लेकिन ये कि मैंने अभी ये लिखा भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं इसको टाइम लगा के इसको मैं लिखूंगी, तो जी बस अल्लाह ताला आसानियां करे। बाकी सब मेरी माशाल्लाह, दुआओं में अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। वहुव सुब्हानहुल वलियुल लज़ी। अब हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। आपके बाद हैं अदीबा आसिफ, आप रीड कीजिए।
جی ادیبہ کا ہینڈ ریز نہیں ہے. اوکے سرورت پڑھ لیں. جی آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ الَّذِي يَتَوَلِّي نَصْرَ أَوْلِيَائِهِ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَيَتَوَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَهُمْ وَجَزَاءَهُمْ. ماشاء اللہ. جی ایک منٹ، اس میں ہے یتولا، ٹھیک ہے، یتولی نہیں، یتولا نصر اولیائہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم آگے کسی اور سے ہم لے لیتے ہیں. جی میں پڑھوں باجی؟ صدف آپ نے ابھی پڑھا نا؟ نہیں جی اچھا آپ پڑھیے. ٹھیک ہے جی پڑھیے صدف. ہاں جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَالِكُ الْمُلْكِ وَمَالِكُ التَّدْبِيرِ فِي مَخْلُوقَاتِهِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْصُرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَيُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيُجِيبُ دَعْوَاهُمْ الَّذِي يَعْتَزُونَ بِهِ بَيْنَ أَقْوَامِهِمْ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. الحمدللہ ٹھیک ہے. وَيُجِيبُ دَعْوَاهُمْ تھا، ٹھیک ہے، بس یہ یہاں پہ کریکشن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے کون پڑھے گا؟ جی وردہ خالد آپ پڑھیں گی. وهو سبحانه ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة ولي من آمن به وعدو من كفر به ينصر أولياءه ويخذل أعداءه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ٹھیک ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے یہ آگے کی لائن اور ہم لے لیتے ہیں. جی ام حبیبہ آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَتَوَلِّيهِ سَائِرَ مَصَالِحِهِمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَتَوَلِّيهِ سَائِرَ مَصَالِحِهِمْ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکی. فنعم المولا ونعم النصیر. ٹھیک ہے اب ہم اس پورشن کا ڈسکشن ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے جو ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا تھا آیتوں کے بعد، اب آپ نے دیکھیں یہ مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مولا ہیں. تو فرسٹ پیراگراف میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ولی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے ولی ہیں؟ اب آپ اپنے الفاظ میں بتائیے پہلے پیراگراف سے. جی سیرش انصاری آپ بتائیں گی. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ مولا ہے، وہ ولایت کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی اور ان کی حفاظت کرتا ہے اپنی نیکی کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اور ان کی کیئر بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کو شیاطین سے اور ان کے دشمنوں سے بچا لے ان کو، اور ان کی اتباع بھی کرتے ہیں. او یصدوہم ان اتباعی نبیہم. ٹھیک ہے کہ دشمن جو ہے اگر ان کو اچک لے جائیں ان کے دین سے یا ان کو روکے نبی کی اتباع سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے اپنے دوستوں کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے انبیاء کی زندگی میں کوئی نبی کا ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمنوں سے بچایا؟ کوئی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ قرآن میں کسی نبی کا ذکر آیا ایسا؟ حدیقہ قطری یا بشرا اعظمی؟ توقیر ناصر انمیوٹ ہیں. جی توقیر. جی السلام علیکم. بتائیں حضرت عیسیٰ ہمارے میں توقیر انور. میری آواز آ رہی ہے؟ جی توقیر آ رہی ہے. اس میں ہمارے نبیوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا. ٹھیک ہے دیکھیں اس پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسپیسیفکلی جیسے اگر ہم دیکھیں نا کہ دشمنوں سے بچانا، جیسے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلتا ہے. جی
जी बात कीजिए। जी मैं वो हजरत इब्राहिम का ही नाम लेने लगी थी तो आपने नाम ले दिया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है चलिए शाबाश। और जो है इन्होंने जैसे आपके साथी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बताया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंका गया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किस तरह से बचाया था, इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया था, ठीक है, जो उनको पानी में जो है बहा दिया गया था और फिर वो फिरौन के दरबार में जो है वो ग्रो अप हुए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपने औलिया की हिफाजत फरमाते हैं। फिर हमें सहाबा की जिंदगी में से भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं, हमें हमें जो है हजरत आयशा के बारे में हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किस तरह से इल्जामात और जो उनके ऊपर लगे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बराअत फरमाई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो प्रोटेक्टर हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोस्त बनाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी हिफाजत में रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ जाते हैं, नसरा औलियाइही, ठीक है, इसमें कौन सी बात, कौन से अरबी के लफ्ज से आपको नेक्स्ट इबारत में पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देते हैं अपने दोस्तों को सही रास्ते की तरफ या गाइडेंस देते हैं सीधे रास्ते की तरफ? जी ज़हरा मसरूर। जी बाजी जी, यहाँ पे व इरशादिहिम इला मा यनफअहुम फी दुनियाहुम व उखराहुम, कि मतलब वो इनकी रहनुमाई करता है अल्लाह ताला उस चीज की तरफ जो इन्हें नफा देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इरशादहुम जो है वो रहनुमाई की तरफ है, इशारा रहनुमाई की तरफ है, बिल्कुल हिदायत रुश्द अल्लाह ताला जो है हिदायत वो बंदे के अंदर इल्हाम करते हैं कि उसको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज को उसे ग्रैब कर लेना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। इस पैराग्राफ में जो है इसके साथ जो आयत है इसको पढ़कर आपको क्या महसूस हुआ और क्या उस्ताजा ने कुछ रिकमेंड किया था आप लोगों के लिए कि हमें क्या कर सकते हैं हम? जी अदीबा आसिफ, आपका हैंड रेज्ड है, आपने आंसर नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सॉरी, वो मैं नमाज पढ़ने चली गई थी। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो काफ़ी हैं और अल्लाह काफ़ी है दोस्त और काफ़ी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मददगार। तो अगर हम इस पर तवक्कुल कर लें तो हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर हम इसी बात पर, अगर इस आयत पर अमल कर लें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाएंगी। जैसे कि अगर हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगर हम ईमान वाले हैं और तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, तो इस हिसाब से हम अल्लाह ताला हमारे लिए हर मामले में काफ़ी है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह से शेयर करें, आपने सही कहा है, अल्लाह पे दुआ करें कोई बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये कर सकते हैं कि हम हैं, ठीक है, कफा बिल्लाही वलिया व कफा बिल्लाही नसीरा, काफी अल्लाह दोस्त और काफी है अल्लाह मददगार। क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे हमें मददगारों की जरूरत होती है और अगरचे मदद लेना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि इंसान है, हमें तो मदद चाहिए होती है, टीम्स चाहिए होती हैं, लोग चाहिए होते हैं मदद करने के लिए, पर बाज़ औक़ात हमें ऐसा फील होता है कि नहीं है कोई इस वक्त कोई मददगार, तो उस वक्त अपने आप को हम सब रिमाइंड करा सकते हैं तन्हाई के वक्त, वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीरा। और आप देखिए ना दुनिया के दोस्त कैसे होते हैं, क्या दुनिया में जो हम लोग होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे हममिजाज होते हैं, क्या वो हर वक्त हमारे बैकअप पे होते हैं? आप में से कोई कहना चाहेगा इस बारे में कुछ? दोस्तों की हम बात करें जी, शाफिया शाइस्ता कौन बात कर रहे हैं? शाफिया शाइस्ता हफीज शाइस्ता हफीज जी जी मैम।
अल्लाह ताला से बढ़ के दुनिया में कोई दुनिया का तो सहारा जो है ना बिल्कुल वो ना होने के बराबर ही समझे, यानी अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा सहारा होता है इंसान का। तो ये जो पैराग्राफ है ये मुझे पढ़ के हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद आ गई है, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकले और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। और जो एक दिक्कत अंगेज दुआ जो आपने मांगी है जिसे दुआए मुस्तज़अफ़ीन कहते हैं, तो मैम वो अगर मैं पढ़ूँ तो थोड़ा सा टाइम है दुआ उर्दू में? जी जी मेरे मैम, ख्याल में वो उन्होंने अपनी थोड़ी लंबी है, आप फर्स्ट सेंटेंस उसका पढ़ दीजिए बस, ठीक है? जी मैम फर्स्ट सेंटेंस पर ये फर्स्ट जो है ना थोड़ा सा। जी बारे इलाही मैं तुझ ही से अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तंगी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाज़िल करे या तेरा अताब मुझ पर वारिद हो। तेरी रज़ा मतलूब है यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बगैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं। आमीन। बेशक। आमीन। और ये दुआ काफी मशहूर है, दुआए जी ताइफ जो है इसको कहा जाता है। आमीन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये बताइए कि अगर आपको किसी के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खास फजल नजर आए तो आप क्या कहेंगे? और फजल क्या फजल नजर आए? इसमें बात हुई थी ना कि किसी के ऊपर अल्लाह ताला का कोई खास फजल हमें नजर आता है, तो क्या समझ आता है उससे? जी, और कोई नया हैंड रेज्ड है? शाफिया आप बताएंगी? शाफिया यूसुफ। जी बाजी, हम अल्लाह से भी दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला वसी रहमतों का अल्लाह ताला वसी नेमतों का देने वाला है। और अगर हम किसी के पास कोई फजल देखते हैं तो अगर हमको पसंद आती है तो हम उनके लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला से अगर हमको चाहिए वो तो हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल वसी जब हमने पढ़ा था तो हमने यही बात डिस्कस की थी ना, कि अगर किसी के पास कोई चीज देखें और आपको वो अच्छी लग रही है तो हम अल्लाह की जो वसी रहमतें हैं ना उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो हम उसी जी वक्त जो है ना अल्लाह से उसकी फजल से मांग सकते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह से उसके फजल से मांग सकते हैं। अल्लाह का फजल जैसे ठीक है, एक तो होता है ना दुनियावी तौर पे हमें फजल नजर आ रहा होता है, एक और भी फजल होता है जो जो कि ज्यादा बड़ा होता है। वो कौन सा फजल हमें लोगों में नजर आता है? ऐसे ऐसे कोई लोग नजर आते हैं आपको अपने इर्द गिर्द? अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ। आप देखिए, एक हदीस के मफ़हूम में आता है ना कि 2 तरह के लोगों पर रश जायज है। तो अब इससे रिलेट करके आप बताइए, जिसको समझ आया हो। जी हुमैरा जी, आलिया अकबर से हम ले लेते हैं जी। इससे अल्लाह का फजल, एक तो जो सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है वो यही है कि वो हमें अपने दीन की समझ दे देता है और अपनी किताब की समझ दे देता है। इससे बड़ा फजल, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि कुरान से बड़ा फजल कोई नहीं है। सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ा इनाम ही कुरान है। तो कुरान से जुड़ जाना ही सबसे बड़ा फजल है उसका। ठीक है, इल्म का फैलाना आ गया, यानी ये वाला इल्म वही है, इलाही का इल्म सीखना और फिर इसको सिखाना, ये अल्लाह का फजल है। और कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा नजर आता है, हमें अपने बाज साथियों में नजर आता है कि माशाल्लाह वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा क्या है? हदीस में जिस चीज पर रश जी बाजी, करना मैं जायज कहा गया है। जी हुमैरा, मैं बताऊं आलिया रेशमा? शाबाश जी। जी दूसरा माल का बताया गया था कि जिसके पास माल है और वो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उस पर जी रक्स रहना को जायज है। जी जी, ये भी अल्लाह का फजल है। ठीक है, तो हमें जहाँ पे और भी अल्लाह के फजल हो सकते हैं बहुत सारे, मतलब मेनली जैसे हमें ये चीजें नजर आती है ना, खर्च करना और अल्लाह के रास्ते में इल्म सिखाना, अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही,
تو یہ جو ہے یہ اللہ کی ولایت کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ ولایت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب ہم پیج 35 کے ہم اینڈ پہ آ جاتے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي تَوَلَّى بِحُكْمِهِ الْقَدْرِي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے بندوں کی. کس طرح سے؟ حکم القدری سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ بشرا اعظمی آپ بتائیں گی؟ یا حدیقہ قطری؟ یہ حکم القدری فیصلہ یا تقدیر کے بارے میں فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تقدیر کے بارے میں فیصلہ. ٹھیک ہے. تقدیر میں کیا چیزیں ہیں جو جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے؟ موت، زندگی، ٹھیک ہے. موت زندگی آ گئی. رزق ہے. ٹھیک ہے. اور سائز وغیرہ کا بھی آپ بتائیں نا. جیسے ہمارے بالوں کا کلر ہے. یہ کیا ہے؟ بالوں کا کلر، آنکھوں کا کلر، جسامت. یس. سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، کائنات کے سارے کام ہونا، یہ کیا ہے؟ حکم القدری ہے. کسی کی موت کا آنا، کسی کی پیدائش، یہ سب حکم القدری میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تقدیر کے اور فیصلے. جی تقدیر کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خود سے اپنا کلر نہیں چوز کر سکتے، اپنا سائز نہیں چینج کر سکتے. اب اس میں آپ آگے آ جائیے. بے امر شرعی، اس سے کیا مراد ہے؟ شناز محمد آپ بتائیے. یا کوئی اور بتا دے. ہمارے پاس 5 منٹس ہی رہتے ہیں. میں جی بتاؤں ریشما؟ جی ریشما آپ پلیز بتائیے. پہلے ریشما سے لے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی اس کے احکامات کے بارے میں، تو یہ بھی شریعت جو ہے آپ کو ہمیں جو ہے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ذمہ داری بتائی کہ ان کے شرعی احکامات کے بارے میں جو انہوں نے رسول بھیجے اور انہوں نے اس پہ پھر کتابیں اتاری، سب جو ہیں یہ بھی ہمارے مطلب مقدر میں لکھی گئی ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو ہی لینا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی ذمہ داری خود لے لی ہے نا، کہ ہمیں ہدایت کے سورسز ہمیں دے دیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے. وہ تیسری قسم کے جو جزا میں آ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جزا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے یوم القیامہ میں. ٹھیک. پھر ہم آ جاتے ہیں. آپ اس پیراگراف پہ آئیے کہ ومن اعرض عن مولاه واتبع هواه. اللہ تعالیٰ کس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں؟ جی جی بشرا اعظمی آپ بتائیے. جی باجی جو اپنی خواہش نفس سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت سے منہ پھیر لیتا ہے. جی جو اپنی خواہش نفس سے کام لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیر لیتا ہے. بالکل. اور اس کے بارے میں ایک یہ ریسرچ کا ہوم ورک آپ اپنے لیے لکھ لیجئے. آپ کو سورۃ الزخرف میں اس کے بارے میں آیت بھی آتی ہے. اگر کوئی حافظہ ہے تو وہ بتا سکتی ہیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ اپنی ریسرچ ورک میں لکھیے اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ بتائیے. میں بتاؤں؟ جی باجی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. شاباش، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلے پیراگراف پہ ہم آتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ کیا تو کام کرتے ہیں. ویری 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 امپورٹنٹ. جی زہرا باجی بتاؤں میں؟ جی آپ بتائیے. زہرا مسرور. جی جی باجی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دین کی مدد کرتے ہیں. اور یہی ہمارے لیے آج پورے لیسن میں باجی خلاصہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت، اللہ کے دوست بننا ہے، ولی بننا ہے تو اللہ سے محبت بھی کریں اور اس کی دین کی مدد بھی کرتے رہیں. آمین. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں اپنے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں.
چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں کریں، ٹھیک ہے، بڑی کیپیسٹی میں زیادہ لوگوں کو بتا سکیں، اس قابل ہو گئے ہیں تو زیادہ لوگوں کو بتائیں، ورنہ اپنے گھر والوں تک تو پیغام کو پہنچائیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا کہ آپ ہر ایج لیول کو پڑھا سکتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ ٹین ایجرز کو بھی بتا سکتے ہیں، آپ بڑے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں، سب کی جو ہے ایمان بلڈنگ ہوگی اس سے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب فائنل ہم اس کا سم اپ کر دیتے ہیں کہ اثرات کیا ہوئے الولی پڑھ کے، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کنیکٹ ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیں خود بھی جو ہے اچھے دوست جو ہیں، صالح دوست جو ہیں وہ اپنانے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ایک آیت میں آتا ہے نا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا ولی اللہ ہے، وہ جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالح بندوں کا دوست ہے، اور صالح بندے تو وہی ہوں گے نا جو نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ہوم ورکس ہم واپس سے جو ہے ان کو ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیتے ہیں۔ پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو دعا یاد کرنی ہے، درد کی دعا کسی کو سکھانی بھی ہے طریقے کے ساتھ، اور دوسرا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے سورۃ البقرہ آیت 257 کا۔ عملی ہوم ورک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، اور ریسرچ کا آپ کا ورک کیا ہے کہ آیت تو ہمیں پتہ چل گئی سورۃ الزخرف کی ہے، تو ہم ریسرچ ورک یہ لے لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا مانگنی ہے، اور اس سے ملاقات کی شوق کی دعا مانگنی ہے، دعا ڈھونڈنی ہے آپ کو مسنون دعاؤں میں، ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ شیئر کریں گے کہ کون سی دعا ہے جو آپ نے ڈھونڈی، اور آپ اس کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ آپ کا کوئز القوی کا اپلوڈڈ ہے پورٹل پہ، تو آپ اس کو جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔